الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على عليها أما بعد سائرین گرامی قدر آپ جس مقام کی زیارت کے لیے اس جگہ پر تشریف لائے ہیں یہ وادی السلام میں مقام امام جعفر صادق امام زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے بھی آپ نے اسی نام سے اسی طرح سے دو مقاموں کی زیارت یعنی مقام امام جعفر صادق اور مقام امام زمانہ کی زیارت سرزمین کربلا معلیٰ پہ کی ہے، نہر فرات کے کنارے۔ میں نے وہاں بھی آپ کو یہ بات بیان کی تھی اور میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت سے قبل کتنے 7 معصوموں کی شہادت کے وفات ہوئے، جن میں مدینے میں کتنے ہیں؟ پیغمبر اسلام جناب فاطمہ زہرا، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، یہ کہاں ہے؟ مدینے میں۔ تو ظاہر ہے معصومین مدینے میں گھر ہے، جن لوگوں نے زیارت کی ہے مدینے کی، سب محلہ بنی ہاشم میں رہتے تھے۔ محلہ بنی ہاشم مسجد نبوی سے بہت ہی نزدیک تھا۔ آج اس محلے کا نام نہیں ہے بلکہ مسجد نبوی کی توسیع میں وہ پورا محلہ بنی ہاشم آ گیا ہے۔ بالکل اسی مقام پر یعنی مسجد نبوی کے جہاں مقام تھے محلہ بنی ہاشم کا، اس سے مشکل سے مشکل 50 یا 100 قدم کے فاصلے پر جنت البقیع وہ جگہ ہے کہ وہاں امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر ہے، اور محلہ بنی ہاشم سے پیغمبر اسلام کی قبر بھی مشکل سے 50-60 قدم کے فاصلہ ہوگا۔ اور وہیں جو روایات ہیں کہ روضہ رسول اور منبر رسول جو رکھا ہوا ہے مسجد نبوی میں، اسی کے درمیان میں شہزادی جناب فاطمہ زہرا کی قبر ہے جو چھپا دی گئی حالات کی جگہ، جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اور شاید اسی لیے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ وہاں ائمہ معصومین کی ماں جناب فاطمہ زہرا کی قبر مبارک امام جعفر صادق سے پہلے صرف 2 امام ہیں جو مدینے سے باہر تھے۔ پہلے امام علی علیہ السلام جو نجف اشرف میں ہیں، اور دوسرے امام حسین کہاں ہیں؟ کربلا میں۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام خود جنت البقیع میں ہیں، اور اس کے بعد جتنے امام ہیں وہ مختلف جگہوں پہ ہیں، مثلا 7 میں اور 90 امام کاظمین میں، 8 میں مشہد میں، اور 10ویں اور 11ویں سامرہ میں، 12ویں انشاءاللہ پردہ غیب میں بھی سلامت ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اجداد کی قبروں کی زیارت، ظاہر ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا جس نیک عمل یعنی زیارت کی جو فضیلتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے مختلف حدیثوں کے ذریعے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اتنے بافضیلت عمل کو امام ترک نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ۔ تو لہذا امام جعفر صادق امام علی علیہ السلام کی زیارت غائبانہ طور پر آئے ہیں، اعلانیہ نہیں، کیونکہ مولا کائنات کی قبر مبارک کا جو اوپنلی ہوا ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد، مگر امام آگے تھے۔ اس مقام کو کیوں مقام یہاں کیوں قرار دیا؟ چونکہ اس قبرستان میں پہلے سے بہت سے نبیوں کی قبروں کی زیارت کی گئی تھی، لہذا ہو سکتا ہے کہ کیونکہ انبیاء کی قبروں کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور یہ مولا کائنات کی زیارت کے لیے
तशरीफ ले जा सकते क्योंकि वो भी गाजी सलाम का हिस्सा है। और वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कब पहले दिन से ऐलानियाँ हैं, यानी दफनी के बाद से सबको मालूम है, क्योंकि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पहले सबसे पहले ज़ाहिर इमाम हुसैन जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी है, सहाबी रसूल, गुजारिए कब्र इमाम हुसैन। और खुद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम शाम से छूटने के बाद ऐसे जनाब ज़ैनब सबसे पहले किस मकाम और मकान पे नहीं है वो कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत ऐलानिया रोज़े अव्वल से है। इसकी बुनियाद ज़ाहिर यानी जनाब जाबिर और इमाम सज्जाद और ज़ाहिर उसके बाद इमाम मोहम्मद बाक़िर इमाम जाबिर अलैहिस्सलाम ने किया। लिहाजा हम इस मकाम पर आए हैं, ये पाकिस्तान में वासलाम में मकाम इमाम जाबिर सादिक और मकाम इमाम ज़माना